In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Educational psychology handout 2.3 آج پڑھیں گے definition تعریف nature and scope of educational psychology. definition پڑھیں گے nature اور scope educational psychology. definition of educational psychology. educational psychology کی تعریف کیا ہے؟ The following are definitions of educational psychology. نیچے دی گئی educational psychology کی تعریف یہ ہے by well known مشہور well known mean مشہور psychologist ماہر نفسیات. نمبر 1 تعریف ہے educational psychology is that branch of psychology. ایجوکیشنل سائیکالوجی کی وہ شاخ ہے which deals with teaching and learning جو ٹیچنگ یعنی پڑھانا and learning اور سیکھنے کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے and also covers the entire range and behavior of the personality. اور یہ انٹائر رینج یعنی پورا سلسلہ مکمل سلسلہ کو بھی کور کرتی ہے اور بیہیویئر کو بھی. بیہیویئر مین طرز عمل برتاؤ آف دا پرسنالٹی شخصیت کی ایز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن تعلیم سے متعلق. اسکینر یہ تعریف کس نے کی ہے؟ اسکینر نے کی ہے. دوسرا جو ڈیفینیشن ہے while general psychology is pure science. while general psychology is pure science جبکہ جنرل سائیکالوجی عام جو نفسیات ہے یہ پیور سائنس ہے خالص سائنس ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی از اٹس اپلیکیشن. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کا اطلاق ہے استعمال ہے. اپلیکیشن مین پریکٹیکل. in the field of education تعلیم کے شعبے میں with the aim of socializing کے مقصد کے ساتھ an individual ایک فرد کو and modifying his behavior اور اس کے طرز عمل برتاؤ کو چینج کرنے میں modify کرنے میں. according to اینڈرسن یہ ڈیفینیشن کس نے کیا ہے؟ اینڈرسن نے. تھرڈ ڈیفینیشن ہے it is the systematic study of the educational growth. it is یہ ہے the systematic study systematic یعنی منظم study مطالعہ of the educational growth تعلیمی بڑھوتری کا and development of a child اور ایک بچی کی بڑھوتری کا ڈیولپمنٹ ترقی کا بہتری کا. according to اسٹیفن یہ تعریف اسٹیفن نے کیا. فورتھ ڈیفینیشن یہ ای اے پیل نے کیا ہے it is the science of education. یہ سائنس ہے ایجوکیشن کا تعلیم کا جو سائنس ہے اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں. it is the science of education. educational psychology as the science of education. 5 ڈیفینیشن والٹر بی کولسنک نے کیا ہے it is the study of those facts and principles. یہ مطالعہ ہے ان حقائق اور اصولوں کا سائیکالوجی کے which helps جو مدد کرتی ہے to explains and improves the process of education. تعلیم کا جو پروسیس ہے اس کو وضاحت کرنے میں اس کو بہتر بنانے کے لیے. والٹر بی کولسنک. 6 ڈیفینیشن ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی is the application of psychological findings. ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ اپلیکیشن ہے استعمال ہے سائیکالوجیکل نفسیاتی فائنڈنگ نتائج کا in the field of education تعلیم کے شعبے میں. ایجوکیشنل سائیکالوجی is the systematic study. ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ منظم مطالعہ ہے of the development of the individual ایک فرد کی ترقی کا within the educational settings تعلیمی سیٹنگ میں ترتیبات میں. it helps the teacher یہ ٹیچر کی مدد کرتی ہے to understand کہ وہ سمجھے
دا اسٹوڈنٹس طلبہ کو انہینس دیئر اسکلس اور اپنی مہارتوں کو بڑھائے انہینس کرے. ایجوکیشنل سائیکالوجی انوالوس ایجوکیشنل سائیکالوجی اس میں ہوتا ہے the study of how people learn. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اسٹڈی مطالعہ how people learn کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں. یہ MCQ بھی پیپر میں آیا تھا, یاد رکھیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی انوالو the study of how people learn. how کا جواب دیتا ہے کہ کس طرح لوگ سیکھتے ہیں. It includes یہ مشتمل ہے not just the learning process of early childhood نہ صرف سیکھنے کے عمل پر of early childhood چھوٹے بچوں کی in adolescence اور نوجوانوں کے but the social لیکن یہ مشتمل ہے سماجی emotional جذباتی and cognitive processes اور cognitive علمی ادراکی افعال پر that are involved in learning جو سیکھنے میں ہوتے ہیں throughout the entire lifespan زندگی بھر. The field of educational psychology incorporates ایجوکیشنل سائیکالوجی کا شعبہ یہ مشتمل ہے a number of other disciplines ایک بہت بڑی تعداد دوسرے ڈسپلنس کے including developmental psychology بشمولی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی بیہیورل سائیکالوجی برتاؤ والے طرز عمل and cognitive psychology اور ادراکی علمی سائیکالوجی. یہ eminent educational psychologist. اب ہم eminent مین ممتاز مشہور معروف ایجوکیشنل تعلیمی سائیکالوجسٹ تھرو آؤٹ ہسٹری تاریخ میں a number of figures شخصیات کی ایک بڑی تعداد have played an important role ایک اہم کردار ادا کیا ہے in the development of educational psychology ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ترقی میں. Some of these well known individuals include ان میں سے کچھ مشہور افراد مشتمل ہے جان لاک کون تھا؟ an English philosopher تھا who suggested the concept of tabula rasa اور the idea tabula rasa کیا ہے یہاں پر خود تعریف کی ہے. the idea یہ خیال that the mind is essentially کہ ذہن دماغ بنیادی طور پر blank slate ہے. blank mean خالی slate کیا ہے a flat plate of slate formerly used for writing on in schools اسکول میں جو slate ہم استعمال کرتے تھے تو یہ خالی ہے. at birth پیدائش میں that knowledge is then developed اور پھر اس میں knowledge علم ڈیولپ ہو جاتی ہے through experience and learning ایکسپیرینس اور لرننگ کے ذریعے تجربے اور سیکھنے کے ذریعے. تو جان لاک کے مطابق جان لاک نے کون سا کنسیپٹ متعارف کیا ٹیبولا راسا یعنی بلینک سلیٹ والا جان لاک. ولیم جیمز کے مطابق جو امریکن سائیکالوجسٹ ہے who was also known for his series of lecture titled Talks to Teachers on Psychology یہ مشہور تھا ولیم جیمز امریکن سائیکالوجسٹ اور مشہور تھا اپنے لیکچرز کے ایک سلسلے کے لیے جو اس نے ٹاکس ٹو ٹیچرز آن سائیکالوجی اس کی وجہ سے مشہور تھا which focused on how teachers could help students learn جس کا فوکس یہ تھا کہ کس طرح ٹیچرز مدد کر سکتے ہیں اپنے طلبہ کی کو سیکھے. الفریڈ بینٹ فرینچ سائیکالوجسٹ who developed جس نے بنایا the first پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ ذہانت کے پہلے ٹیسٹ کس نے بنائے تھی الفریڈ بینٹ نے. جان ڈیوی انفلوئنشل ایک اثر رسوخ والا امریکن سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنل ریفارمر تھا who wrote extensively جس نے بڑے پیمانے پر لکھا about progressive education ترقی پذیر تعلیم کے بارے میں and the importance of learning through doing اور سیکھنے کی اہمیت ڈوئنگ کرنے کے ذریعے. یہ جان ڈیوی نے. جان پیاجے یہ سوئس سائیکالوجسٹ تھا جان پیاجے اس کو آپ اس طرح پروناؤنس کریں جان پیاجے سوئس سائیکالوجسٹ who is best known for his highly جس کو بہت زیادہ پہچانا جاتا ہے for his highly اپنے بڑے influential theory of cognitive development
کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری کے لیے. بی ایف اسکنر امریکن بیہیویئرسٹ who introduced the concept of operational conditioning, جس نے operational conditioning کا concept تصور پیش کیا بی ایف اسکنر نے. his research اس کی تحقیق reinforcement اور punishment پر. reinforcement punishment means سزا continue to play an important role in education today. اب ہم میجر پرسپیکٹیوز ان ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھتے ہیں. میجر مین بڑی، پرسپیکٹیو نقطہ نظر ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. ایز ود ادر ایریاز آف سائیکالوجی، دوسرے شعبوں سائیکالوجی کے ساتھ، ریسرچرز ود ان ایجوکیشنل سائیکالوجی، محققین ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ٹینڈ اور رجحان رکھتے ہیں ٹو ٹیک آن ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، کہ وہ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں وین کنسیڈرنگ اے پرابلم، جب ایک پرابلم کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پرسپیکٹیو ہے دا بیہیورل پرسپیکٹیو. بیہیورل پرسپیکٹیو یہ سجیسٹ دیٹ آل بیہیویئرز آر لرنڈ، یہ تجویز دیتا ہے کہ تمام طرز عمل برتاؤ یہ سیکھی جاتے ہیں تھرو کنڈیشننگ، کنڈیشننگ کے ذریعے. Psychologists who take this perspective rely firmly on the principles of operant conditioning to explain. جو سائیکالوجسٹ وہ اس پرسپیکٹیو نقطہ نظر پر یقین رکھتے ہیں تو مضبوطی سے ان اصولوں پر یقین رکھتے ہیں. آپرینٹ کنڈیشننگ کے جو اصول ہے اس پر مضبوطی سے، ریلائی مین بھروسہ کرنا، فارملی مضبوطی سے. ٹو ایکسپلین وضاحت کرنے کے ہاؤ لرننگ ہیپنس، کہ کس طرح سیکھنا واقع ہو جاتی ہے، سیکھنا کیسے ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ٹیچر مائٹ گیو آؤٹ ٹوکنس، اساتذہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹوکن دے. ٹوکن مین علامت، یادگار یا نشان. that can be exchanged for desirable items، جس کو ایکسچینج، جس کو بدلا جا سکتا ہے. desirable جو ہمارے خواہش ہو آئٹم such as candy، کینڈی مین مٹھائی کی گولی. انٹائز اور کھلونے ٹو ریوارڈ گڈ بیہیویئر، اچھے برتاؤ کو انعام دینے کے لیے. while such methods can be useful in some cases، جبکہ ایسے طریقے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کچھ کیسوں میں. the behavioral approach has been criticized، لیکن یہ جو اپروچ ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے، اس پر تنقید کی گئی ہے. for failing، کیونکہ یہ ناکام ہے to account for such things as attitudes، کہ ایسی چیزوں کے لیے یہ کڑے ہو جائے جیسے کہ ایٹیٹیوڈز، رویے. cognitions، ادراکات. and intrinsic motivations for learning، اور اندرونی محرکات for learning، سیکھنے کے لیے. یعنی یہ فیل ہے. بیہیورل پرسپیکٹیو یہ ایٹیٹیوڈز، cognitions اور انٹرنسک موٹیویشنز کو بیان نہیں کر سکتی، اس وجہ سے یہ ناکام ہے. یہ اس کا ڈرا بیک. دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے دا ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو، یہ فوکس کرتی ہے on how children acquire new skills، کہ بچے کیسے نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، نالج اور علم کیسے سیکھتے ہیں as they develop، جیسے وہ بڑھتے ہیں. جان پیاجے فیمس اسٹیجز آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ، تو جان پیاجے نے جو مشہور اسٹیجز ہے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے، اور ون ایگزامپل یہ ایک مثال ہے آف این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل تھیوری، ایک اہم ڈیولپمنٹل تھیوری کا. لوکنگ ایٹ ہاؤ چلڈرن، اور یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ کس طرح بچے گرو انٹلیکچولی، فکری طور پر بڑھتے ہیں. بائی انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھنے سے، ہاؤ چلڈرن تھنک، کہ بچے کیسے سوچتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل میں. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کین بیٹر انڈرسٹینڈ، تو تعلیمی جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں what children are capable of، کہ بچے کس چیز کے قابل ہے at each point of their growth، اپنی بڑھوتری کے ہر پوائنٹ، ہر نقطے پر. this can help educators، یہ ایجوکیٹرز کی مدد کر سکتی ہے create instructional methods، جو تدریسی طریقے پیدا کرے and materials، اور ایسے سامان، ایسی چیزیں پیدا کرے best aim at certain age groups، جو ایک خاص گروپ کی عمر کے بچوں کے لیے مقصود ہو. The cognitive perspective، تیسرا نقطہ نظر ہے cognitive perspective، has become، یہ بن گیا ہے much more widespread، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر مشہور ہوا ہے in recent decades، حالیہ دہائیوں میں. mainly because it accounts، اس وجہ سے کہ یہ
کڑی ہو جاتی ہے. فار ہاؤ تھنگس کہ کس طرح چیزیں سچ ایز میموری جیسا کہ یادداشت, حافظہ, بلیفس, عقائد, ایموشنز, جذبات, موٹیویشنز اور محرکات کنٹریبیوٹ ٹو دا لرننگ پروسیس. یہ لرننگ پروسیس کس طرح ان سے ہو جاتی ہے, کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کاگنیٹو سائیکالوجی فوکسز. کاگنیٹو سائیکالوجی اس بات پر توجہ مرکوز کرتی ہے انڈرسٹینڈنگ ہاؤ پیپل تھنک کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں, لرن کیسے سیکھتے ہیں, ریممبر کیسے یاد رکھتے ہیں, اینڈ پروسیس انفارمیشن اور معلومات کو کیسے پروسیس کرتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہو ٹیک اے کاگنیٹو پرسپیکٹو. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جس کا نقطہ نظر ہوتا ہے کاگنیٹو والا, اور انٹرسٹڈ ان انڈرسٹینڈنگ, وہ اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں یہ سمجھنے میں, ہاؤ کڈز بیکم موٹیویٹڈ ٹو لرن کہ کس طرح بچے سیکھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں, محرک. ہاؤ دے ریممبر کس طرح وہ یاد رکھتے ہیں, the things چیزیں that they learn جو وہ سیکھتے ہیں, and how they solve problems اور کس طرح وہ مسائل حل کرتے ہیں, among other things دوسری چیزوں میں. Constructivist approach is one of the most recent learning theories that focus on how children actively construct their knowledge of the world. جو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے اس کا جو موسٹ ریسنٹ لرننگ تھیریز ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ کس طرح بچے ایکٹیولی فعال طور پر کنسٹرکٹ بناتے ہیں اپنے نالج کو, اپنے علم کو, دنیا کے علم کو. کنسٹرکٹیوزم ٹینس, کنسٹرکٹیوزم یہ رجحان رکھتی ہے ٹو اکاؤنٹ مور فار دا سوشل کہ کھڑی ہو جاتی ہے زیادہ سوشل, سماجی اور کلچرل ثقافتی انفلوئنسز اثر و رسوخ کے ساتھ, دیٹ امپیکٹ جو متاثر کرتی ہے ہاؤ چلڈرن کے بچے کیسے سیکھتے ہیں. This perspective is heavily influenced by the work of psychologist لیوی گاٹسکے. اور یہ پرسپیکٹیو یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے سائیکالوجسٹ لیوی گاٹسکے who proposed ideas جس نے یہ آئیڈیاز پروپوز کی such as the zone of proximal development کا اور instructional scaffolding کا, تدریسی سہاروں کا. While educational psychology may be a relatively young discipline, اگرچہ educational psychology یہ نسبتاً جوان ڈسپلن ہے, یعنی ابھی نیا آیا ہے. It will continue, یہ جاری رہے گی to grow, بڑھنا, as people become more interested, جس طرح لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے understanding یہ سمجھنے میں how people learn کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں. APA Division 15 devoted to the subject of educational psychology جو سائیکالوجی ایجوکیشنل سائیکالوجی کے لیے ڈیووٹ ہے, کرنٹلی لسٹ انہوں نے حال ہی میں لسٹ کیا ہے مور دین 2000 ممبرز, 2000 سے زیادہ ممبرز. نیچر اور اسکوپ کیا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. ایس ایس چوہان ہیز گیون ڈیٹیل اینڈ کمپریہنسو اسٹیٹمنٹس. ایس چوہان نے تفصیلی اور جامع بیانات دی ہے اباؤٹ دا نیچر, فطرت کے بارے میں, ان اسکوپ اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کی اہمیت کے بارے میں, which are as follows جو کہ نیچے ہے. نمبر 1, it applies psychological findings in education. یہ اپلائی کرتی ہے psychological findings, psychological نتائج ایجوکیشن تعلیم میں. نمبر 2, educational psychology studies systematically and individual development and educational setup. ایجوکیشنل سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے سسٹمیٹیکلی, منظم طریقے سے, and individual development ایک فرد کی ترقی بہبود ایجوکیشنل تعلیمی سیٹ اپ میں, تعلیمی نظام میں. نمبر 3, ایٹ انیبلز یہ قابل بناتی ہے اے ٹیچر ایک استاد کو ٹو پرفارم ہیز ہر رول ان ویری افیکٹو مینر کہ وہ اپنی کردار کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرے, اچھے انداز سے, ان آرڈر ٹو میک دا لرننگ اینڈ ٹیچنگ پروسیس پروڈکٹیو ون, اس لیے تاکہ لرننگ سیکھنے اور ٹیچنگ کے عمل کو پروڈکٹیو پیداواری والا بنائے. Number 4, educational psychology is the scientific study of an individual life stages. Educational psychology scientific study ہے, مطالعہ ایک فرد کی زندگی کے مراحل کا, development from birth سے لے پیدائش سے لے کر death تک, and so on, اور اسی طرح. تو یہاں پر ہینڈ آؤٹ 2.3 ختم ہو جاتی ہے. اللہ bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.